بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا کچھ دنوں سے سبق چل رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے فوائد کیا ہیں اور خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے اس کے 5 ستون ہیں۔ بنی الاسلام علی خمسۃ ارکان فی الدین، 5 ستون ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ ایمانیات میں شامل ہے۔ ایمان لانا، ایمان اسلام میں داخل ہونا۔ دوسرے نمبر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ زکوٰۃ اس کا لفظی معنی بنتا ہے پاک کرنا، تزکیہ سے ہے، پاک کرنا، بڑھنا اور نشو و نما پانا، یعنی پاک صاف کر کے اس کو پالنا، بڑا کرنا، پھر اس کا وجود بھی بڑھتا ہے، اس کے فوائد بھی بڑھتے ہیں جب اس کو پاک کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ مقصد 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا، نمبر 2 اللہ کی آیات کی تشریح کر کے بتانا، اور نمبر 3 دلوں کو کفر اور شرک سے پاک کرنا۔ تو جیسے اللہ کے نبی کی ذمہ داریوں میں لفظ تزکیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے احکامات میں لفظ زکوٰۃ تزکیہ، پاک کرنے سے ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے صاحب حیثیت آدمی پر۔ صاحب حیثیت سے مراد کیا ہے؟ جس کے پاس اتنی مال و دولت ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے، اور اگر سونے کی قیمت میں دیکھا جائے تو 7.5 تولے سونا کی قیمت کو جس کے پاس مال ہے اس کی قیمت اتنی پہنچ جائے، اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، پورا کمی نہ ہوئی ہو، اس میں 1 سال گزر جائے اس قیمت کو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہو جاتی ہے، وہ بھی 2.5%، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دی کن کو جا سکتی ہے؟ سادہ سا ایک فارمولہ ذہن میں رکھیں، انسان جن سے پیدا ہوا ہے یا جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اپنے والد، دادا، نانا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بیٹا، پوتا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ انسان اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ البتہ اس کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے زیادہ وہ حقدار ہے ہماری زکوٰۃ کے، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، کافروں کے اوپر فرض نہیں ہے۔
جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ کافر نہ ہو، مسلمان ہو۔ مسلمان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ 8 جگہ بیان کی ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ سب سے پہلے فرمایا انما الصدقات للفقراء، حاجت مند، والمساکین، ضرورت مند، بنیادی ضروریات دنیا کی زندگی میں جو اس سے وہ محروم ہو، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور ایک بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اہل اسلام کو دینے کا حکم ہے اگر اسلامی ریاست ہو، اللہ کرے یہ ہوائیں، یہ فضائیں ہمیں دیکھنی نصیب ہو کہ ہمارے ملک میں اسلام بطور مذہب کے نافذ ہو اور اس کے اوپر عمل ہو، تو پھر ٹیکس مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے، ٹیکس ذمیوں کے اوپر ہوتا ہے، کافروں کے اوپر۔ انہوں نے ٹیکس دے کر رہنا ہوتا ہے۔ ملک کی ضروریات جو ہے وہ زکوٰۃ سے پوری ہوتی ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں، ان کو تنخواہ زکوٰۃ میں سے دینی۔ جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے ساتھ ان کی معاونت کرنا، قرض داروں کی قرضے کی ادائیگی زکوٰۃ سے ادا کرنا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی نیا مسلمان ہو جائے، اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کی معاونت کرنا، تاکہ اگر اس کو کوئی مالی قلت ہے، مالی پریشانی، کیونکہ اپنے مسلک مذہب کو چھوڑ کر جب آیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ظاہر ہے اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، پیچھے لوگ تو جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں وہ تو سب اس سے کٹ جائیں گے۔ اب مسلم معاشرہ اور مسلم سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی معاونت کریں، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو دیں۔ قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جانا، کہ جو کفار کے پاس قیدی ہوں ان کو رہا کروانے کے لیے زکوٰۃ میں سے پیسے دے سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ارد گرد قریب لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ میں یہاں ایک بات اور گزارش کروں گا، مسافر کے لیے زکوٰۃ میں سے دینا یہ اللہ کے احکامات میں سے ہے، اور ہمارے ملک میں مدارس کے اندر پڑھنے والے جو طلباء ہوتے ہیں، جہاں ہاسٹل کی سہولت دیتے ہیں، وہ رہائش کی سہولت دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کتابیں دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، تو ان کو وہ صحیح مصرف ہے، وہاں پر خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ بہت بڑے اجر والی بات ہے۔ جس وقت لوگ دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے ان کی معاونت کر کے اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں، ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا۔ یہ تو ہے زکوٰۃ فرض، وہ صدقات جو فرض ہے، ضروری ہے، انکار کرنے والا کافر ہے، نہ دینے والا گناہ گار ہے۔ کچھ صدقات واجبہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے منت مان لی کسی بات کی کہ یہ ہو جائے تو اتنے پیسے، یہ اتنے خرچ کروں گا، تو یہ واجب ہو جاتے ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔ جب وہ کام ہو جائے، یہ منت والے پہ وہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، ضروری ہے، وہ بھی دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات ہے، قرآن پاک میں ان کو صدقات اس لیے کہا گیا ہے کہ صدقہ ادا کرنا ہوتا ہے اپنے مال میں سے، زکوٰۃ بھی اسی میں سے ہو رہی ہے، اور چاہے وہ واجب ہے، چاہے نفل ہے، چاہے فرض ہے، کیونکہ دینے کی جو جنس ہے وہ ایک ہے، جو فارمولہ ہے وہ ایک ہے، زیادہ تر مصارف بھی ایک ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ کے اوپر بھی صدقات کا لفظ بولا جاتا ہے۔
تو وہ جو کل میں نے گزارش کی تھی کہ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، لفظی معنی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال مسجد میں خرچ نہ کیا کرو، کیونکہ یہ اس کو میل کو چیز حدیث پاک میں کہا گیا۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ اس سے انسان کے ایمان کے اوپر جو ایک تہ بن جاتی ہے، اللہ کی محبت سے کٹ کر دنیاوی محبت کی طرف، مال کی محبت کی طرف آ رہا ہے، تو یہ جو اتر رہی ہے وہ مال کی محبت اتر رہی ہے، اور اللہ کا حکم اس کے اوپر آ کر اس بقیہ جو آپ کی ملکیت میں مال ہے اس کو پاک کر رہا ہے۔ اس وجہ سے حدیث پاک میں بھی اسی طرح فرمایا، اور اس کا لفظی معنی جو زکوٰۃ کا ہے وہ بھی یہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ صدقات نفلی ہوتے ہیں، اور ہاں ایک گزارش میں نے اور کرنی ہے کہ ہمارے ہاں ذمہ دارہ زیادہ ہوتا ہے۔ فصلوں میں جو بھی آپ چیز زمین میں کاشت کرتے ہیں، وہ جب کبھی فصل آتی ہے تب اس میں سے پھر یہ عشر واجب ہوتا ہے۔ عشر دو قسم کا ہوتا ہے، وہ زمینوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض زمینیں ایسی ہیں جہاں برانی زمینیں ہیں، بارش کے پانی کی وجہ سے فصلیں ہوتی ہیں، دوسری خود اس کے اوپر گہائی نہیں ہوتی، یعنی پانی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے۔ برانی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ 10واں حصہ ہوتا ہے، اور جو جیسے ہمارے علاقے میں ہے خود کاشت کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، یہ اس میں 20واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کو عشر کہتے ہیں۔ عشر چاہے وہ سبزیاں ہیں، چاہے وہ پھل ہے، چاہے کوئی فصلیں ہیں، کچھ بھی ہے، جب کبھی آ جائے اس کو ذمہ دار کے ذمے ہے کہ مکمل ڈھیری کو تول کر اس میں سے عشر علیحدہ کر دے، اور باقی حساب کتاب اپنے بعد میں کرے۔ تو یہ اللہ کے وہ احکامات ہیں جو اللہ رب العزت ہم سے امتحان لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میری نعمت لے کر مجھے پاتا ہے، میرے بارے میں سوچتا ہے، یا پھر یہ اسی مال کی طرف جاتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، میرے احکامات کو کتنا پابندی کرتا ہے، میری نعمتوں پر کتنا میرا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت کے احکامات ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میری